الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ الکافی سے آپ کی خدمت میں کتاب الایمان والکفر میں وارد ہونے والے اخلاقی موضوعات ذکر کیے جا رہے تھے، جس میں ہم نے گزشتہ درس میں ورع کو مطالعہ کیا۔ ورع کے باب میں ہم نے 4 حدیثیں تقریباً 5 حدیثیں پڑھ لی تھیں، اور آج 6ٹھی حدیث انشاءاللہ تعالی ہم شروع کریں گے۔ ہم گزشتہ دروس میں ورع کے لغوی معنی پڑھ چکے ہیں کہ پہلے مرحلے میں لغت میں اس کا معنی وارد ہوا ہے کہ کسی چیز سے بچ جانا یا کسی چیز سے اجتناب کرنا، اور دوسرا ہے کہ اپنے ہاتھوں کو روک لینا، کف عن الشیء اس کا معنی وارد ہوا ہے۔ اصطلاح میں اس کا معنی ذکر کیا جاتا ہے، اصطلاح میں اس کا معنی ذکر کیا جاتا ہے کہ حرام چیزوں سے اجتناب کرنا، یعنی ہر وہ چیز جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ناراضگی یا عدم رضایت کا باعث ہے، اس سے اجتناب کرنا ورع کہلاتا ہے، یعنی حرام چیزوں کو ترک کرنا، حرام چیزوں سے بچنا۔ بچنے کے 2 مرحلے ہم نے پڑھے تھے کہ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ ایک چیز سے ہمارا ارتباط قائم نہ ہو، یعنی اس طریقے سے ہم زندگی بسر کریں کہ گناہ کے ساتھ ارتباط اصلاً قائم نہ کرنا پڑے، یا گناہ کا جہاں سے گزر ہو وہاں سے ہمارا گزر نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کاملاً ایک اجتناب ہے۔ دوسرا مرحلہ ہمارے پاس ہے، چونکہ اجتماعی زندگی انسان بسر کرتا ہے، گھریلو ذمہ داریاں ہیں، بیرونی ذمہ داریاں ہیں، انسان مجبور ہے بالطبع مدنی طور پہ، یعنی انسان اگر اپنی خلقت کے تقاضوں کو دیکھے تو معاشرتی ایک خلقت ہے، معاشرے کے ساتھ زندگی بسر کرنے پر مجبور ہے، تو اس کے اعتبار سے اس کا ٹکراؤ ہوتا رہتا ہے ایسے موارد سے کہ جو اس میں وہ اس آزمائش میں پڑ جائے کہ آیا وہ ترک گناہ کرے یا گناہ کا شکار ہو جائے۔ اس مقام پہ ترک گناہ کرنا یہ ورع کہلاتا ہے۔ یہ 2 آپ کے سامنے مطلب ذکر کیے گئے تھے۔ اس کے بعد ہم نے امام صادق علیہ السلام کی ایک روایت کو مصباح الشریعہ سے مطالعہ کیا، جس میں امام صادق علیہ السلام نے 12 نکات ذکر کیے کہ اگر کوئی ان 12 نکات یا 12 پوائنٹس کو انجام دیتا ہے تو ورع کو اختیار کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، جس کے آغاز میں آپ نے دیکھا تھا کہ دائمی طور پہ اپنے نفس کا محاسبہ کرتے رہنا، ہمیشہ سچ بولنا، انسان کا معاملے کو وفا کرنا، یا اسی طریقے سے آگے کہ لا یعنی باتوں سے انسان رک جائے، یعنی جو اس سے نہیں ربط رکھتی ان چیزوں میں مت انسان پڑے، اور یہ سب سے بہترین طریقہ ہے۔ اکثر انسان شکار تب ہی ہوتا ہے کہ جن جگہوں پہ اب ادھر ادھر دیکھنے کا کوئی فائدہ نہیں، انسان سے تعلق نہیں رکھتی، ان باتوں کو انجام نہ دے۔ تو خلاصہ کلام یہ آپ نے مصباح الشریعہ کے ضمن میں مطالعہ کیا تھا۔ اسی طریقے سے ہم نے پھر اگلے مرحلے میں دیکھا کہ وہی جدوجہد انسان کی قابل قبول ہے جو ورع کے ہمراہ ہے، یعنی اس طریقے سے نہیں ہے کہ انسان گناہ کے ارادہ بھی ترک نہ کرے، یعنی نجاست ارادہ گناہ اپنے نفس میں محفوظ رکھے اور عبادتوں کے ڈھیر بھی لگاتے جائے، ایسا درست عمل نہیں ہے۔ اس لیے آپ نے واضح طور پہ روایات اہل بیت علیہم السلام مطالعہ کی گزشتہ درس میں، جس میں ہم نے دیکھا حتیٰ عصمت کا جو مشترکہ ایک پہلو ہے کہ جو تمام عصمت کی تشریحات میں تمام علماء متفق ہیں، وہ یہی ہے کہ گناہوں اور قباحتوں سے بچ جانا۔ لہذا ورع کا عظیم ترین مرتبہ وہی عصمت کا مرتبہ کہلاتا ہے۔ اس لیے آپ نے گزشتہ درس میں وہ احادیث پڑھی کہ امام معصوم کے لیے یا معصوم بننے کے لیے ورع کا اختیار کرنا لازم ہے۔ انہی روایات میں سے ہم جس موضوع تک پہنچے تھے وہ یہ تھا کہ عبادت کوئی انسان کے لیے تب تک حیثیت نہیں رکھتی جب تک وہ ورع کے ہمراہ نہ ہو، اور سب سے شدید ترین عبادت کون سی ہے، سب سے سخت ترین عبادت کون سی ہے، وہ ورع ہے کہ گزشتہ درس میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ ان اشد العبادہ الورع۔ یہ حدیث نمبر 5 تھی۔
آج ہم دیکھیں گے کہ مومن ہونے کی شرط بھی ورع ہے۔ البتہ حدیث نمبر 6 سے ہم آغاز کرتے ہیں الکافی کی، کیونکہ پہلی 5 حدیثوں کا آپ کی خدمت میں ایک تعارف عرض کر دیا گیا۔ 6 نمبر حدیث حنان بن صدیر کی ہے کہ ابو صباح کنانی امام صادق علیہ السلام سے انہوں نے عرض کیا کہ ما نلقى من الناس فیک، فقال ابو عبداللہ، یعنی ہم لوگ جو ہیں آپ کے بارے میں لوگوں سے مختلف چیزوں کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں۔ فقال ابو عبداللہ علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام نے اس کے اوپر فرمایا وَمَا الَّذِي تَلْقَى مِنَ النَّاسِ فِيهَا، یعنی ہم آپ کے بارے میں باتیں سنتے ہیں کہ لوگ آپ کے بارے میں مختلف قسم کی باتیں کر رہے تھے۔ مَا نَلْقَى مِنَ النَّاسِ فِيكَ، کہ مختلف چیزیں آپ کے بارے میں ہمیں سننے کو ملتی ہیں۔ یہ حدیث بھی موثق یعنی معتبر احادیث میں سے ہے، اس طرف توجہ رہنی چاہیے۔ تو امام علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا تم لوگوں کو میرے بارے میں سامنا کرنا پڑتا ہے؟ ملاقات، نلقا یعنی وہی لوگوں سے آپ کے بارے میں ہمیں بعض چیزیں سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو انہوں نے کہا وہ کیا چیزیں ہیں کہ جو تمہیں ان سے سامنا کرنا پڑتا ہے؟ تو عرض کیا کہ فقال لا يزال يكون بيننا وبين الرجل الكلام، کہ ہمارے اور ان لوگوں کے درمیان ہمیشہ ہی گفتگو لگی رہتی ہے، یعنی یہ جو مخالفین ہیں ان کے ساتھ ہماری، جیسے آج کے دور میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ شیعہ سنی آپس میں جمع ہو جائیں بالآخر کسی نہ کسی حد تک باتیں نکل آتی ہیں اور گفتگو شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہی بات ابو صباح کنانی نے بھی ذکر کی اور کہا کہ لا یزال یکون بیننا و بین الرجل الکلام، ایک شخص ہے اس کے اور ہمارے درمیان ہمیشہ اس طرح کی باتیں چلتی رہتی ہیں، یعنی آپس میں بحث مباحثہ چلتا رہتا ہے۔ فیقول جعفری خبیث، وہ ہمیں کیا کہتا ہے کہ یہ ہے ہی خبیث شیعہ، مثلا یہ جعفری شیعہ ہے ہی خبیث۔ فقال یعیرکم الناس بی، اور پھر مثلا میرے ذریعے سے یہ لوگ آپ لوگوں کے اوپر مثلا مختلف طرح کے عیوب اور عار اور عیوب جو ہے آپ کی طرف نسبت دیتے ہیں، یعنی عیب نکالتے ہیں۔ جیسے آج کے دور میں یہ کہتے ہیں کہ شیعہ ہوتے ہی ایسے ہیں، شیعہ ہوتے ہی فلاں ہیں، اور پھر اس کا بہانہ بنا کے مثلا امام صادق علیہ السلام کی طرف کوئی طنز اور مزاح یا طعن شروع کر دیں۔ تو امام صادق علیہ السلام نے جب یہ بات سنی کہ فقال یعیرکم الناس بی، یعنی یہ امام صادق علیہ السلام کا جملہ ہے کہ میری وجہ سے تم لوگوں کو یہ عیب اور عار اور عیب برداشت کرنا پڑتا ہے، یعنی معذرت اس کو یہ امام صادق علیہ السلام کا جملہ تھا، یعنی کیونکہ وہ شیعہ جو ہے وہ محبت رکھتا ہے امام صادق علیہ السلام سے، اور امام صادق علیہ السلام سے تعلق رکھتا ہے، اپنی نسبت ان کی طرف دیتا ہے، جعفری کہلاتا ہے۔ اس وجہ سے وہ لوگ امام صادق علیہ السلام کی وجہ سے یہ لوگ انہیں کیا کرتے ہیں، مثلا مختلف طرح کی تہمتیں لگاتے ہیں، طعن تشنیع کرتے ہیں، یعنی ننگ و عار کا باعث معاشرے میں قرار دیتے ہیں، ذلت کا سامنا ان کو کرنا پڑتا ہے۔ تو امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا میری وجہ سے تم لوگوں کو یہ ننگ و عار کا سامنا تم لوگوں کو کرنا پڑتا ہے اور لوگ تمہارے اوپر مختلف طرح کی ایسی باتیں کرتے ہیں؟ تو فقال له ابو صباح نعم، امام نے اس نے ابو صباح نے کہا جی، آپ کی طرف جب ہم نسبت دیتے ہیں اور آپ سے اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں تو اس وقت ہمیں ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ فقال، امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ما اقل واللہ من یتبع جعفرا منکم، تم میں سے قسم بخدا کتنے کم ہیں کہ جو جعفر کی پیروی کرتے ہیں، یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام کی اتباع کرنے والے وہ کتنے کم ہیں، یعنی نسبت والے بہت سارے ہیں جو نسبت رکھتے ہیں، جعفری کہلاتے ہیں، شیعہ بے معنی فقہ جعفری پہ عمل کرنے والے شیعہ کہلاتے ہیں، لیکن تابع اتباع کرنے والے کس قدر کم ہیں۔ پھر امام فرماتے ہیں انما اصحابی
کہ یہ یعنی تم لوگوں نے معاشرے میں یہ معروف کیا ہوا ہے کہ جو بھی امام صادق علیہ السلام سے محبت کا اظہار کرے، ان کے مثلا فضائل کو بیان کرے، ان کی شخصیت کو تسلیم کرے، تو وہ جعفری کا ہم عنوان اس کے اوپر لگا دیتے ہیں، یا صدق کرتا ہے جعفری کا عنوان، یا وہ مثلا آج کے دور میں شیعہ کہلاتا ہے۔ تو امام صادق علیہ السلام نے یہاں پہ معیار کی اصلاح کی کہ تم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے، معیار شیعہ کا وہ واضح کرنا چاہیے۔ معیار کیا ہے؟ اس لیے امام نے پہلا شکوہ کیا ہے، ما اقل واللہ من یتبع جعفرا منکم، تم میں سے جعفر کے پیرو قسم بخدا کس قدر کم ہیں۔ پھر فرماتے ہیں اب معیار دیکھیں دے رہے ہیں، جعفری کا معیار، شیعہ کا معیار کیا ہے؟ انما اصحاب من اشتد ورعہ، کہ میرے صحابی فقط اور فقط وہ ہیں۔ انما حصر کے لیے آتا ہے، آپ نے جب ایک چیز کو محصور کرنا ہو تو تب انما کا استعمال عربی میں کیا جاتا ہے۔ مثلا اگر آپ سے یہ کہا جائے کہ آپ کے پاس 2 بال پوائنٹ ہیں، تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں، میرے پاس فقط اور فقط یہ بال پوائنٹ ہے۔ یہ جو آپ نے فقط اور فقط کہا ہے، مثلا انما مثلا قلم واحد، عندی قلم واحد، بالفرض آپ اگر انما کا استعمال کر کے ایک جملہ بناتے ہیں عربی میں کہ انما عندی قلم واحد، یہاں پہ آپ کیا کر رہے ہیں کہ حصر کریں کہ اس کے علاوہ میرے پاس کوئی اور قلم نہیں ہے۔ امام صادق علیہ السلام یہاں پہ حصر کر رہے ہیں کہ ہر نسبت دینے والا شخص وہ جعفری نہیں ہوتا۔ ہر شخص جو مجھ سے محبت کا اظہار کرے یا محبت کا دعویٰ کرے وہ جعفری نہیں بن جاتا۔ تو جعفری کون ہے؟ فرمایا انما اصحابی من اشتد ورعہ، کہ میرے فقط و فقط میرے اصحاب وہ ہیں کہ جو ورع میں بہت شدت رکھتے ہیں، یعنی شدت کے ساتھ ورع کو اختیار کرتے ہیں۔ وعمل لخالقہ، اور اپنے خالق کے لیے عمل انجام دیتے ہیں۔ ورجا ثوابہ، اور اس کے ثواب کی امید لگائے بیٹھے ہیں۔ فہؤلاء اصحابی، فقط یہ میرے اصحاب ہیں۔ یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ آغاز ایک پس منظر ہے اس حدیث کا، اور حدیث بھی موثق قرار دی علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے مرآۃ العقول میں، یعنی معتبر احادیث میں سے یہ حدیث موجود ہے۔ اور ابو صباح کنانی کی زبانی یہ روایت ہمارے پاس آئی ہے کہ ہم لوگوں میں آپ کے بارے میں مختلف باتوں کا سامنا کرتے ہیں، تو امام علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ میرے بارے میں لوگوں کی کون سی باتیں ہیں؟ تو کہا کہ ہمارے اور ایک شخص ہے اس کے درمیان ہمیشہ یہ گفتگو لگی رہتی ہے، فیقول، اور وہ کہتا ہے جعفری خبیث، اور وہ ہمیں جعفری خبیث سے تعبیر کرتا ہے، ہمیں یعنی ذلیل و خوار معاشرے کے اندر کرتا ہے، طعنہ تشنیع ہمارے اوپر کرتا ہے۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا میری وجہ سے لوگ تم لوگوں کو اس طرح کے برے القابات اور طعن تشنیع کرتے ہیں؟ تو ابو صباح نے کہا بالکل۔ اب مسئلہ یہاں پہ یہ تھا کہ کیونکہ وہ دور عباسی دور معاشرے کے اعتبار سے اخلاقی بہت سارے مفاسد کا شکار تھا، اور اس کی وجہ سے اس معاشرے کے اندر عام امت اسلامیہ ہی شکار تھی، تو شیعہ بھی ایک بڑے پیمانے پہ شکار تھے، جیسا کہ دیگر احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس دور میں اخلاقی مفاسد مثلا مختلف طرح کے گناہان کبیرہ ہیں، جیسے بعض منشیات کا استعمال ہے، شہوت رانی ہے، یا اس طرح کے اور دیگر امور ہے، حرام کسب کرنا ہے، جھوٹ بولنا ہے، غیبتیں ہیں، بادشاہوں اور ظالمین کے ساتھ روابط اور تعلقات ہیں۔ ایک معاشرہ ان چیزوں کا جیسے آج کے دور میں شکار ہے، اس دور میں بھی بڑے پیمانے کے اوپر یہ شکار تھا معاشرہ۔ تو اب لوگ اپنی نسبتیں کیونکہ اسی دور میں فقہ جو ہے وہ مسلمانوں کے درمیان مرتب طور پہ مکتب کی صورت اختیار کر رہی تھی، اور امام ابو حنیفہ کی پہلی فقہ تھی کہ جو مرتب ہوئی، اور لوگ آہستہ آہستہ اپنے آپ کو انہی مجتہدین اور محدثین کی طرف نسبتیں دیتے تھے، جیسے معتزلہ ہے، بعد کے آنے والے دنوں میں اشاعرہ ہے، قدریہ ہے، جبریہ ہے، مختلف طرح کے افراد تھے۔ تو شیعہ جو تھے وہ اپنے آپ کو جعفری کہلاتے تھے، نسبت دیتے تھے۔ تو امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جن لوگوں کی وجہ سے یہ سارا کا سارا ماحول بنتا ہے، یہ معیار غلط ہے معاشرے میں،
ان کو دیکھ کے مت تم قرار دو کہ یہ جعفری ہیں، یہ شیعہ ہیں، یا ان کو دیکھ کے امام صادق علیہ السلام کو مت پہچانو۔ اگر پہچاننا امام صادق علیہ السلام کو تو وہ ان کے اصحاب سے پہچانے جائیں گے، اور اصحاب امام صادق کون ہیں؟ ہر وہ شخص صحابی نہیں ہے اس روایت کے مطابق کہ جس نے امام صادق علیہ السلام سے کسب فیض یا کسب علم کیا ہے۔ ہر وہ شخص امام صادق علیہ السلام کا صحابی یا شاگرد نہیں کہلائے گا۔ وہ شخص امام صادق علیہ السلام کا صحابی کہلائے گا اشتد ورعہ، جس کا جو شدت کے ساتھ ورع کو اختیار کرتا ہے، یعنی شدت کے ساتھ حرام کو ترک کرتا ہے۔ حرام کے اوپر نفس کے اندر حساسیت ہونی چاہیے، حرام کو شدت کے ساتھ ترک کرتا ہے۔ اور کیا ہے؟ وَعَمِلَ لِخَالِقِهِ، اور اپنے خالق کے لیے عمل کو انجام دیتا ہے۔ وَرَجَا ثَوَابَهُ، اور اس کے ثواب کی امید رکھتا ہے۔ فَهَؤُلَاءِ أَصْحَابِي، یہی میرے اصحاب ہیں۔ امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے اصحاب کی بھی یہی معیارات ہیں۔ اس لیے آپ کو وہ حدیث، چونکہ یہ معتبر حدیث ہے تو غیبت نعمانی میں یا کمال الدین میں غالباً یہ موجود ہے، یہ روایت بھی آپ کو واضح طور پہ قابل فہم ہو جائے گی کہ من سر ان یکون من اصحاب القائم، کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ اصحاب قائم میں سے ہو جائے تو اسے چاہیے کہ وہ کیا اختیار کرے؟ وہ دو چیزیں امام علیہ السلام نے بیان کی کہ ورع اور محاسن اخلاق کو وہ اختیار کرے، کیونکہ یہی دو چیزیں ہیں کہ جو انسان کو فَلْيَنْتَظِرْ وَلْيَعْمَلْ بِالْوَرَعِ وَمَحَاسِنِ الْأَخْلَاقِ، غیبت نعمانی میں یہ روایت وارد ہوئی ہے۔ مَنْ سَرَّهُ يَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ الْقَائِمِ فَلْيَنْتَظِرْ، اسے چاہیے کہ وہ انتظار کرے، یعنی وظیفہ انتظار کو وہ انجام دے۔ لیکن جب عمل کی بات آئے تو کس میں یہ عمل انجام دے؟ یہ اصلاح کر لیں کہ یہ غیبت نعمانی میں روایت وارد ہے، نہ کہ یہ کمال الدین یا کسی اور کتاب میں۔ غیبت نعمانی میں امام علیہ السلام سے یہ روایت وارد ہوئی ہے کہ جو اصحاب قائم میں سے ہونا چاہتا ہے، یعنی یہی معیار امام صادق علیہ السلام نے امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے اصحاب کے لیے رکھا۔ یعنی امام صادق علیہ السلام یا امام زمان علیہ السلام کا صحابی فقط وہ نہیں ہے کہ جو ان کی آنکھوں سے زیارت کرے اور ان کے پاس خدمت کے لیے ہر ٹائم موجود ہو۔ یہ معیار نہیں دیا گیا احادیث میں۔ احادیث میں جو معیار دیا جا رہا ہے اس کو ہمیں پکڑنا چاہیے۔ اس ٹائم معاشرے کے اندر بڑی آفات میں سے یہی آفت ہے کہ اب تو یہ ہو چکا ہے کہ گناہان کبیرہ انجام دیتے ہیں کس طریقے سے؟ خود میڈیا کے اوپر آ کے مثلا سوء ظن کے اوپر تہمتیں اور بہتان لگائیں گے، اور ان تہمتوں اور بہتان لگانے میں اگلے کو مثلا سنی، دیوبندی، وہابی ثابت کرنا ہے، اور اپنے آپ کو مثلا بہت بڑا مومن، مدافع اہل بیت علیہ السلام ثابت کرنا ہے۔ یہ ورع کے خلاف ہے، یہ اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اس سے مدافع اہل بیت علیہ السلام تھوڑی ہو جاتا ہے۔ یعنی ایک شخص علی ولی اللہ کا کلمہ پڑھتا ہے، امام صادق علیہ السلام کے طریق کے اوپر نمازیں پڑھتا ہے، ایام میں امام حسین علیہ السلام، ایام فاطمیہ، محرم اور تمام کے تمام امور کو انجام دیتا ہے، چونکہ بعض چیزوں پہ اس مثلا متعصب ایک شخص کے افکار سے ٹکراتا ہے، اس لیے اگلا دیوبندی اور وہابی ہو جائے۔ یہ بہت بڑا ایک جرم ہے کہ جہاں پہ کسی مومن کی عزت کشی کے لیے، کسی مومن کے اوپر تہمتیں باندھنے کے لیے ایک انسان بیٹھ جائے۔ لہذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ اصحاب امام زمان علیہ السلام کا معیار وہ یہ نہیں ہے کہ صرف تبرعی ایک زبان ہم کھول دیں، فساد کو برپا کریں، فتنوں کو برپا کریں، اور جو معاشرے کے اندر غلط معیارات ہیں اس کے اوپر گفتگو ہی نہ کریں۔ لہذا معاشرے کے اندر ہمارے ہاں غلط معیارات بن گئے۔ ایک شیعہ یا ایک محب اہل بیت علیہ السلام جو حقیقی معنی میں ہے، اس کی پہچان اس وجہ سے نہیں ہو پاتی کیونکہ معیار غلط بن گئے۔ مثلا معیار کیا بن گیا کہ بالفرض نمازیں اور روزے، نمازیں پڑھے یا نہ پڑھے، روزے رکھے یا نہ رکھے، وہ مثلا 18 گھنٹے ماتم کرتا ہے۔ اگر 18 گھنٹے ماتم کرتا ہے تو سب سے بڑا شیعہ ہے۔ شیعہ کا یہ معیار نہیں ہے۔ ماتم درست ہے،
ایک مستحسن عمل ہے اور اظہار مودت کا ایک بہترین عمل ہے کہ جس میں اظہار غم کیا جاتا ہے، لیکن ضروری ہے کہ اس معیار کو ہم لے کے آئیں کہ جو معیار امام صادق علیہ السلام نے معاشرے کو تربیت دیا ہے، تعلیم دیا ہے، اس کے اوپر معاشرے کی تربیت فرمائی ہے، اور امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے لیے بھی یہی معیار رکھا ہے۔ آپ خود دیکھیں کہ ورا کے اوپر کتنی حدیثیں ہیں، یعنی اگر ہم سب حدیثوں کو جمع کریں تو 100 سے اوپر تقریباً یہ احادیث بن جائیں گی ایک موضوع کے اوپر، کہ جہاں پہ اہل بیت علیہ السلام کے معارف کو اصلاً بیان نہیں معاشرے میں کرنے دیا گیا، اس کے باوجود یہ احادیث کا مجموعہ پہنچا ہے۔ لہٰذا جو احادیث کا مجموعہ ہم تک پہنچا ہے یہ وہ تمام کا تمام نہیں ہے کہ جو ائمہ اطہار علیہ السلام بیان کرنا چاہتے تھے، وہ تو انہیں زندانوں میں نظر بند اور مجبوریوں میں رکھا گیا، لوگوں کا تعلق ان سے کاٹا گیا، ان کے کلام میں تحریفیں کی گئیں، طرح طرح سے ان کے کلام کو مثلا نظر آتش کیا گیا، محو کیا گیا، مٹایا گیا۔ یہ بچا کچھا ہمارے پاس ہے کہ جو ابھی ہم سرمایہ دیکھ رہے ہیں، نہ کہ یہ کل ہے۔ لہذا جو ترقی امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے دور میں معارف کے اعتبار سے ہوگی اور دین کی تشریح اور دین کی تبیین کے اعتبار سے ہوگی، وہ اس سے پہلے نہیں وجود رکھتی۔ اس لیے اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اگر یہ موقع آزادانہ اہل بیت علیہ السلام کو مل جاتا تو کس قدر ورا کی تاکید ہوتی، کس قدر ورا کی۔ اس لیے ابھی آپ نے یہ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو موثق روایت قرار دیا ہے، اس لیے آپ کو دقت سے یہ الکافی کی کتاب باب الورا میں حدیث نمبر 6 کو مد نظر رکھنا چاہیے اور اس کا سیاق میں مد نظر رکھنا چاہیے کہ لوگ ان نسبتوں کی وجہ سے برا بھلا کہتے ہیں، جعفری خبیث، اور یہ علم رجال اہل سنت میں عام لفظ ہے، رافضی خبیث وضاع، اچھا خاصا انہوں نے ویسے تبرہ کے حوالے سے کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی کو حق حاصل نہیں ہے، لیکن رجال کے اوپر آ جائیں تو گلی محلے کی زبانیں استعمال کرنا وہ شروع کر دیتے ہیں، اس قدر تعصب ان کے اندر بھرا ہوا ہے۔ تو خلاصہ کلام، ادھر ہمارے پاس ایک معاشرتی اور اجتماعی حوالے سے پہلو آ رہا ہے، اور وہ پہلو یہ آ رہا ہے کہ معاشروں کے اندر، گھرانوں کے اندر تربیت کے اعتبار سے، تعلیم کے اعتبار سے ضروری ہے کہ صحیح معیار کو جنم دے۔ اگر صحیح معیار جنم نہ لیا تو اس نتیجے پہ معیارات جب تبدیل ہو جائیں تو یہی گمراہی کا سب سے بڑا باعث بن جاتی ہیں، انحراف کا باعث بن جاتی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے آپ اگر ایک چیز کو مرتب بنانا چاہتے ہیں، ایک بہترین چیز، اور اس میں ترتیب نہیں مد نظر رکھتے، وہ سارے اجزاء ادھر موجود ہیں لیکن وہ ترتیب مد نظر نہ رکھنے کی وجہ سے کیا ہو جائے گی، چیز خراب ہو جائے گی، قابل استفادہ نہیں رہے گی۔ تو یہاں پہ آپ نے دوسرا عمل دیکھا کہ وہ معیار صحیح معیار کیا ہے کہ جس کو حق پہنچتا ہے وہ اپنے آپ کو جعفری کہے، جس کو حق پہنچتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو صحابی امام کہے۔ لہٰذا صحابی امام کا یہ معیار وارد نہیں ہوا کہ ان کو نگاہوں سے دیکھو، ان کے کلام کو کانوں سے، انہی کے دہن مبارک سے تم سنو، انہی کے لسان مبارک سے تم سنو، اس بات کا بیان وارد نہیں ہوا۔ بیان کیا وارد ہوا ہے صحابی ہونے کا؟ اشتد ورعہ وعمل لخالقہ، اور تیسرا کیا ہے؟ ورجا ثوابہ۔ اور یہی معیار امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا مذکور ہے کہ من سرہ، جو شخص یہ چاہتا ہے، یہ راز جان لے، یہ بات جان لے، ان یکون من اصحاب القائم، قائم علیہ السلام کے اصحاب میں سے ہونا چاہتا ہے، فلینتظر، اسے انتظار کی حالت میں زندگی بسر کرنی چاہیے، یعنی انتظار کا اضطراب اور انتظار کی آمادگی ہر دو نظر آنی چاہیے۔ انتظار ایک اضطراب بھی لاتا ہے جس میں آپ کو انتظار ہو، اور جس کا انتظار ہے اس کے لیے آمادگی بھی آپ رکھتے ہیں۔ لہٰذا امام زمان علیہ السلام نے اگر عالمی حکومت قائم کرنی ہے تو ہم ان کی آمادگی کیے ہوئے رکھیں، کیونکہ وہ آئیں گے، تشریف لائیں گے۔ تو یہاں پہ فلسفہ انتظار عالمی حکومت کے قیام کے اعتبار اور جہت سے ہے، اور اسی طریقے سے وہ اضطراب اندر ہونا چاہیے کہ یہ انتظار کی گھڑیاں
اور انتظار کے اوپر جمی ہوئی نگاہیں وہ اپنے انسانی وجود کے اندر ایک اضطراب کو جنم دے، کیونکہ جب اضطراب جنم لیتا ہے تو نہ اسے صحیح طریقے سے نیند آتی ہے، نہ صحیح طریقے سے سکون کے لمحات اس کے کٹتے ہیں۔ یہ اضطراب کی کیفیت پیدا ہونی چاہیے اگر اصحاب قائم میں سے ہونا چاہتا ہے۔ فَلْيَنْتَظِرْ، اور اس کے بعد کیا بیان فرمایا امام علیہ السلام نے؟ وَلْيَعْمَلْ بِالْوَرَعِ، ورع کے ساتھ عمل انجام دے۔ ہم اعمال کو انجام دیں مختلف، لیکن ورع اس میں نظر آنا چاہیے، حاکم ہو ورع، ترک گناہ، ترک محرمات، اور کیا ہونا چاہیے؟ وَمَحَاسِنِ الْأَخْلَاقِ وَهُوَ مُنْتَظِرٌ، اور اخلاق حسنہ، اخلاق کے محاسن اس کے وجود کے اوپر آثار کے اعتبار سے گردش کرتے دکھائی دے، یہ حقیقی منتظر ہے۔ یار آپ نے دیکھا کہ مثلا آج کے دن ہم لوگ امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ہو سکتے ہیں صحابی، کیسے صحابیوں؟ انتظار کریں۔ کس چیز کا انتظار؟ منجی جو پوری دنیا کو نجات عطا کرے گا، نجات دینے والے کا، منجی کا ہم انتظار کریں، یعنی جس نے عدل و انصاف کی حکومت عالمی سطح پہ قائم کرنی ہے۔ اور عرض کیا کہ ایک طرف آمادگی ہوتی ہے انتظار میں، شرط آمادگی ہے، اور ایک طرف کیا ہے؟ اضطراب ہے۔ لہذا انتظار کے اعتبار سے ایک اضطراب کی کیفیت بھی نہیں چاہیے، اور آمادگی مثلا امام علیہ السلام نے عالمی حکومت قائم کرنی ہے، یہ جو منتظر کے عنوان سے بیٹھا ہوا ہے اس نے کیا آمادگی کی ہوئی ہے؟ یہ کیا اس میں رول پلے کرے گا؟ یہ کیا کردار ادا کرے گا جب امام زمان علیہ السلام تشریف لائیں گے اور انتظار کی گھڑیاں ختم ہوں گی؟ اگر کہ میں فقط و فقط زیارت کروں گا یا میں فقط ایک قصیدہ پڑھوں گا، تو پھر امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کو فقط اتنی چیز کی ضرورت نہیں ہے، تو آمادگی نہ ہوئی۔ مثلا آپ کا کوئی انتظار کر رہا ہے اور آپ نے آتے ساتھ سفر کے لیے نکل جانا ہے، تو وہ جو فرد وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے وہ کہے کہ میں تو صرف ملاقات کے لیے بیٹھا تھا۔ آپ کہیں گے تم نے تو میرے ساتھ چلنا تھا، تم نے تو سفر کرنا تھا، نہ تمہارا بیگ تیار ہے، نہ کپڑے تم نے تبدیل کیے ہیں، نہ ساز و سامان کھانے پینے کا تم نے اٹھایا ہے، نہ مثلا پاسپورٹ اور ٹکٹ کو تم نے پکڑا ہے، تو اس کا مطلب تم تو آمادگی نہیں رکھتے، تو کیسے تم میرا انتظار کر رہے تھے؟ یہ تو انتظار نہ ہوا میرا انتظار کرنے کا مطلب یہ تھا کہ تم نے مجھے فقط رخصت کرنا ہے۔ یہ کیسا انتظار ہے؟ رخصت نہیں مجھے کرنا، تم نے میرے ساتھ چلنا ہے، کیونکہ ناصر چاہیے۔ امام زمان علیہ السلام کو نصرت کرنے والا چاہیے، عون چاہیے، مددگار چاہیے۔ لہذا نہ کہ وہ آئے اور اب ہم نے جیسا تیسا رخصت کر دیا، نہ منہ ہاتھ دھویا، نہ کپڑے تبدیل کیے، نہ کچھ۔ یہ حضرت سفر پہ جا رہے تھے تو ہم کہیں ٹھیک ہے، خدا حافظ، اپنا بیگ پکڑیں، نکل جائیں، انشاءاللہ زندہ بچ گئے تو ملاقات آپ سے ہو جائے گی۔ یہ تو انتظار نہ ہوا۔ امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کا انتظار کرنا کیا ہے؟ وہ تشریف لائیں گے، ہاں انتظار، آنکھیں جو ہیں وہ بےتاب ہیں، دل تڑپ رہے ہیں، جذبات جو ہیں وہ آمادہ ہیں، امیدیں اور امنگیں بڑھ چکی ہیں۔ انتظار کی کیفیت یہ اضطراب پیدا اندر کر رہی ہے، لیکن وہ جب ہستی آئے گی تو اس نے آ کے ہمیں ہم سفر اپنا بنانا ہے، ہمیں اپنے ہدف کے لیے، اس کی تکمیل کے لیے باعنوان ناصر و مددگار و مطیع ہم کو دعوت دینی ہے کہ اب آؤ آگے بڑھو۔ ہم نے کیا آمادگی کی ہوئی ہے؟ ہم کیا امام زمان علیہ السلام کی عالمی حکومت میں مدد کر سکتے ہیں؟ لہذا جو آج کے دور میں ایک ملک کے اندر ایک حکومت کے قیام کے لیے جو مشکلات پیش آتی ہیں، وہی مشکلات امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کو پیش آئیں گی۔ ہو نہیں سکتا کہ اس کے علاوہ کوئی اور چیز سامنے آئے۔ ابھی آپ دیکھ لیں، کوئی بھی پارٹی آنا چاہتی ہے، کئی قسم کی مشکلات پیش آتی ہے، وہ خطرات کے پیش نظر اپنی راہ کو کھو دیتے ہیں اور دشمن کے ساتھ سمجھوتے کے اوپر اتر آتے ہیں۔ یہ ایک الگ چیز ہے کہ وہ انحراف کا شکار ہو گئے، جبکہ امام علیہ السلام وہ تابع ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے، وہ شریعت اور دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلبے کے لیے آئیں گے، تکمیل کے لیے آئیں گے۔ لہٰذا وہ اس میدان کے اوپر استقامت کے ساتھ ڈٹے رہیں گے۔ تو ایسے میں اب کیا مشکلات پیش آئیں گے جب استقامت کے ساتھ ڈٹے رہیں؟
بس آمادگی ان سب چیزوں کے لیے، یعنی مالی آمادگی بھی ہونی چاہیے، جانی آمادگی بھی ہونی چاہیے، صلاحیت کے اعتبار سے بھی آمادگی ہونی چاہیے، گھر بار بیوی بچوں کے ایثار اور قربانی کی آمادگی بھی ہونی چاہیے، ہر طرح سے حمایت اور مدد کرنے کی آمادگی ہونی چاہیے، بصیرت اور شعور کے اعتبار سے، علم اور حکمت کے اعتبار سے ہر محاذ کے اوپر آمادگی دکھائی دینی چاہیے، چونکہ عالمی سطح کے اوپر امام زمانہ علیہ السلام نے حکومت قائم کرنی ہے۔ فَلْيَنْتَظِرْ، پھر آگے فرماتے نہیں اتنا کافی نہیں ہے کہ تم ایک آمادگی کے عنوان سے بس ایک شکل و صورت بنا کے بیٹھ جاؤ، وَلْيَعْمَلْ، اعمال انجام دو، یعنی جو تم آمادگی کا اپنے اندر دعویٰ رکھتے ہو وہ عمل کی دنیا میں سامنے آنا چاہیے، کیونکہ حق اور باطل کی تو جنگ چل رہی ہے، نہ کہ ابھی حق جو ہے وہ فی الحال چھپ کے بیٹھ گیا ہے اور باطل اپنا راج کرتا رہے۔ ایسا نہیں ہے، حق جو ہے وہ باطل کے خلاف ڈٹا رہے گا، حق جو ہے وہ باطل کے ساتھ مبارزے کی حالت میں رہے گا، اگرچہ حق کو ضعیف کر دیا گیا ہے، اگرچہ حق کا دائرہ کار قلیل کر دیا گیا ہے، لیکن حق کبھی بھی مٹنے والا نہیں ہے۔ جاء الحق وزہق الباطل، باطل آہستہ آہستہ مٹنے والا ہے، زہوق یعنی جو آہستہ آہستہ چیز نابود ہو جائے، ختم ہو جائے۔ لہذا جب حق اور باطل کا مبارزہ ہے فَلْيَعْمَلْ، تو اعمال تم سے صادر ہونے چاہیے۔ کون سے اعمال؟ وہ اعمال تم سے صادر ہونے چاہیے کہ جو آمادگی انتظار کے عنوان سے اپنے وجود میں تم احساس کرتے ہو کہ یہ اعمال صادر کیے جائیں۔ لیکن عمل کو جب صادر کرو تو دو شرائط امام علیہ السلام نے بیان کیے ہیں۔ دیکھو یہ دو شرائط کو کھو نہ دینا، آج کے دور میں معاشرے کے اندر یہی دو شرائط ایک بڑا مسئلہ بن چکی ہیں۔ ایک تو آمادگی اپنے مطابق ہے، نہ امام کے مطابق، یعنی آمادگی اس کی ہے کہ جس نے سب کچھ دینا ہے، یعنی ہم نے امام علیہ السلام سے لینا اس چیز کی آمادگی کی ہوئی ہے، جبکہ آمادگی کیا ہونی چاہیے؟ سب کچھ امام کو ہم نے دینا ہے۔ امام علیہ السلام وہ مدد کے لیے آئیں گے کہ ہم سے مدد لینا چاہتے ہیں عالمی سطح کے اوپر حکومت اسلامی و حکومت الہی کے قیام کے لیے، لہذا آمادگی ہمیں رکھنی چاہیے۔ اب وہ جب آمادگی کریں گے تو اس آمادگی کے مطابق اعمال انجام، وَلْيَعْمَلْ، اسے اعمال انجام دینے چاہیے۔ مثلا اگر ایک شخص عالمی سطح کے اوپر حکومت الہی کا خواہش مند ہے تو وہ اس کی کمپین چلائے گا یا نہیں چلائے گا؟ اس لیے نظریہ اور یہ عقیدہ لوگوں کے وجود میں حساسیت اور شدت کے ساتھ برپا کرنا لازم ہے، اس لیے ہم کمپین چلانے والے ہوں حکومت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی۔ جو عالمی سطح پہ ایک حکومت کے قیام کے لیے آمادگی رکھتا ہے اپنے وجود میں، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ وہ ہر وقت اپنے اس قائد اور اپنے اس راہبر کے لیے کہ جس میں عالمی سطح کے اوپر آ کے حاکم بننا ہے، اس کی اطاعت کا اظہار کرے، اس کی ایک اشارے کے اوپر اپنے وجود کو قربان کرنے کا اظہار کرے۔ یہ دعائے عہد بھی ہے۔ دعائے عہد میں آپ یہ پڑھتے ہیں اللہم اجعلنی من انصارہ واعوانہ والذابین عنہ، کہ ذابین چیز سے کہتے ہیں حفاظت کرنا، دفاع کرنے والا ہو۔ یا اسی طریقے سے آگے 3-4 صفات ذکر کی گئی ہیں کہ آپ اگر ان سب کا مطالعہ کریں تو ہمارے سامنے کیا بات آتی ہے کہ امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ہیں عالمی سطح پہ حکومت قائم کرنی ہے۔ عالمی سطح کے اوپر حکومت قائم کرنے کے لیے میں جو ابھی تک سمجھا ہوں معاشرے کے اندر امور کو دیکھ کے اور دینی تعلیمات کے ذریعے سے، وہ یہ اعمال ہیں، بس ان اعمال کو انجام دے۔ ان اعمال کو جب انجام دے تو 2 شرائط رکھی گئی۔ پہلی شرط کیا ہے؟ ورا کے ہمراہ عمل، وَلْيَعْمَلْ بِالْوَرَعِ، تم ترک گناہ کیے بغیر عمل کے ڈھیر لگاتے رہو، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لہذا عمل انتظار انجام دینا ہے، عمل قیام حکومت الہی انجام دینا چاہتے ہو، حمایت کرنا چاہتے ہو، دفاع کرنا چاہتے ہو، یا والممتثلین لأوامر، یا امام علیہ السلام کے اوامر کا امتثال بجا لانا چاہتے ہو، انجام دینا چاہتے ہو، والمحامین عنہ، ان کی حمایت کرنا چاہتے ہو، یعنی متعصبانہ طریقے سے امام علیہ السلام کے لیے اپنے وجود کے اندر ایک جذبات کو ابھارنا چاہتے ہو، والسابقین الی ارادت، اور ان کے ارادے کو بھانپ کے تم سبقت اور قدم اٹھانے والوں میں سے ہونا چاہتے ہو۔ ان سب چیزوں کے لیے کیا ضروری ہے؟ کیونکہ یہ اعمال
یہ ہیں آمادگی حکومت الہی کے لیے. یہ جو وَجَعَلْنِي مِنْ أَنصَارِهِ وَعَوَانِهِ وَذَابِينَ عَنْهُ یا اسی طریقے سے دیگر امور آئے ہیں، یہ سارے کے سارے آمادگی ہے ظہور امام زمان یا حکومت الہی امام زمان علیہ السلام کے. لیکن بالورع ہونا چاہیے. ترک گناہ کرو، ترک حرام کرو، اجتناب کرو جو تمہارے سے کوئی تعلق نہیں چیزیں رکھتی. اگر ورع کے بغیر یہ سارے ڈھیر لگاتے چلے جاؤ، یہ تو شیطان اس سے استفادہ کر جائے گا. امام علیہ السلام کی راہ میں یہ نہیں ہے. اہم ترین شرط کیا؟ بالورع. اور دوسری شرط کیا؟ ومحاسن الاخلاق، اخلاق حسنہ، اخلاق کے محاسن تمہارے اوپر غالب نظر آنے چاہیے، حاکم نظر آنے چاہیے. محاسن حسن کی جمع ہے، حسن کی جمع ہے محاسن، کے اخلاق حسنہ ہونے چاہیے. جو اچھے اخلاق ہیں تو اتنا یعنی تم ان اعمال حسنہ کو انجام دو کہ وہ اوصاف ملکہ بن جائیں، تمہارے وجود میں راسخ صفات بن جائیں. امام فرماتے ہیں وَهُوَ منتظر، جو صحابی ہے وہی منتظر ہے. جو منتظر ہے وہ صحابی ہے. کیونکہ آغاز میں آپ نے کیا پڑھا کہ من ان یکون من اصحاب القائم وَهُوَ منتظر. بس جو منتظر ہے وہی کیا ہے؟ صحابی. اور جو صحابی ہے وہی کیا ہے؟ منتظر. آج یہ دروازہ کھلا ہے صحابی ہونے کا. تو یہ آپ نے روایت بیان ملاحظہ کی کہ امام علیہ السلام پھر اسی کے اس روایت کے اختتام بھی اس حوالے سے دلچسپ ہے کہ اس کو پورا ہم کر لیں. وَإِن مَاتَ وَقَامَ الْقَائِمُ، قیام قائم علیہ السلام سے پہلے اس کی وفات ہو جاتی ہے. قام القائم بعدہ، اور امام زمان علیہ السلام کا قیام ان کے بعد ہوتا ہے، یعنی اس کی وفات کے بعد ہوتا ہے. کان لہ من الاجر، تو اس کا وہی اجر ہے. مثل اجر من ادرکہ، کہ جس نے امام زمان علیہ السلام کو درک کیا. فجدو، اس لیے تم لوگ یعنی اس کا اجر کیا ہوگا کہ اگر وہ وفات پا جاتا ہے اور نہیں امام زمان علیہ السلام کو عملی طور پہ درک کر پاتا اور ان کے ساتھ میدان میں حاضر ہو پاتا، اور امام مہدی علیہ السلام اس کی وفات کے بعد تشریف لے کے آتے ہیں، اور اس وقت جو درک کرتا ہے، یہ دونوں افراد برابر ہیں اجر کے اعتبار سے. دونوں کو برابر اجر ملے گا. کیوں؟ کیونکہ یہ بھی صحابی ہے، وہ بھی صحابی ہے. یہ بھی انتظار میں تھا، وہ بھی انتظار میں تھا. یہ بھی بالورع و محاسن الاخلاق اعمال انتظار انجام دیتا رہا. اعمال انتظار یعنی وہ اعمال کہ جن کی وجہ سے وہ آمادگی ثابت ہو جاتی ہے، کہ جو آمادگی انتظار کا ایک لازمہ ہے، انتظار کا ایک نتیجہ ہے، یا جس چیز کا انتظار کیا جا رہا ہے وہ امر آمادگی بنتا ہے. یعنی حکومت الہیہ کے قیام کے اعمال جو ہیں وہ انجام پانے اس سے لگ جاتے ہیں. لہذا ہم نے ملاحظہ کیا کہ اس لیے امام فرماتے ہیں فجدو، سخت کوششیں کرو. وانتظروا، اور انتظار کرو. ہنیئا لک ایتھا العصابۃ المرحومہ، مبارک ہو ان لوگوں تمہارے لیے کہ وہ تم لوگ جماعت ہو جس کے اوپر اللہ کی رحمت نازل کی گئی ہے. یہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ ورع جو ہے وہ ایک معیار ہمارے پاس بنتا ہے اصحاب ائمہ اطہارہ علیہم السلام کے اصحاب ہونے کا. حدیث نمبر 7 کو آپ ملاحظہ کریں، اسی باب سے ہے اور ہمارے لیے یہ اہمیت کی حامل حدیث ہے کہ حنان بن صدیر ذکر کرتے ہیں ابی سارہ غزال سے، اور انہوں نے امام باقر علیہ السلام سے اس روایت کو نقل کی ہے. امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں قال اللہ عز وجل، حدیث نمبر 7 میں حدیث قدسی بیان کی ہے. اللہ عز و جل فرماتا ہے اجتنب ما حرمت علیک، جو چیز میں نے تیری اوپر حرام کی ہے تو اس سے اجتناب کر. تکن من اورع الناس، صرف یہ معیار اختیار کر لو، لوگوں میں سب سے زیادہ ورع انجام دینے والے تم ہی بن جاؤ گے. ورع اختیار کرنا مشکل انسان کو محسوس ہوتا ہے. یقیناً اس کے اعلیٰ ترین مدارج ہمارے لیے بہت سخت ہیں، لیکن اس کے ابتدائی مراتب تو ہم حاصل کرنے کی کوشش کریں، آرزو کریں، کیونکہ ابتدائی پہلی سیڑھی تو انسان چڑھنے کی کوشش کرے تو چڑھ سکتا ہے. اللہ نے استطاعت میں ہر انسان کی یہ رکھا ہے. لہذا ادھر حدیث قدسی کیا ہے؟ اجتنب ما حرمت علیک،
اجتناب کرو اس سے کہ جو میں نے تمہارے اوپر حرام قرار دیا ہے، تکن من اورع الناس، تو لوگوں میں سب سے زیادہ ورع والے انسان تم ہی ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کی انسان کے اوپر رحمتیں بہت زیادہ ہیں، اس لیے خداوند متعال نے اس دنیا کے اندر جس کو جس طریقے سے رکھا ہے اس کا حساب کتاب اللہ تعالیٰ کے پاس بہت دقیق ہے۔ مثلا اگر اس دنیا میں کسی کو فقیر رکھا تو اس کو اس دنیا کے غنی سے کہیں گنا بڑا اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں وہ ذلت کا سامنا کرتا رہا، دھتکارا گیا اس دنیا میں، نظر انداز کیا گیا اس دنیا میں، روز قیامت محشر میں اللہ تعالیٰ سب سے باعزت انہی کو قرار دے گا۔ اس وقت غنی، ثروت مند اور امیر حسرت کریں گے، کاش ہم نے دنیا میں فقر ہی اختیار کر لیا ہوتا، اختیار سے ہی فقر اختیار کر لیتے۔ لہذا حساب کتاب دقیق ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا۔ اس لیے یہاں پہ دیکھیں ما حرمت علیک، خدا کی مہربانیاں ہمارے اوپر، صرف تم میری حرام کردہ چیزوں سے بچو۔ لہذا یہی ہم درس دیں، تعلیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلیقے کو اگر ہم سمجھ جائیں تو ہمارے لیے تبلیغات جو ہیں وہ حسن کا باعث بن جائیں گی۔ ایک نو تلخیاں آتی ہیں کیونکہ اگلا فوراً قدم نہیں اٹھاتا عمل کی طرف، آپ تبلیغ انجام دینا شروع کریں گے تو آغاز میں کوئی آپ کو عزت توقیر نہیں دیتا، تنہائی کا سامنا آپ کو کرنا پڑتا ہے، یہ سارے امور چلتے ہیں۔ لیکن کامیاب تبلیغ کا طریقہ کار وہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھنا چاہیے۔ ابھی آپ ان کے واقعات دیکھیں، مثلا ایک شخص آیا امام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ مجھے آپ تعلیم ارشاد فرمائیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثلا اسے تعلیم کے طور پہ بیان کیا کہ جو کچھ لوگوں کے ہاتھوں میں تمہارے پاس ہے اس سے اپنے آپ کا تعلق توڑ دو، یعنی لوگوں کے پاس گاڑیاں ہیں، گھر ہیں، مال دولت ہے، اپنے دفاتر اچھے بنائے ہوئے ہیں، ہر سطح کے افراد ہیں، یعنی اونچے اپنے اوپر کے لوگوں کو مت دیکھو۔ ایک اور روایت میں وارد بھی ہے، نیچے دیکھو گے شکر ادا کرتے رہو گے، لیکن اپنے اوپر دیکھو گے تو اندر حسرتیں پالتے رہ جاؤ گے، شکوے شکایت کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اچھا پھر اس نے کہا زدنی یا رسول اللہ، اضافہ فرمائیں، کہا کہ طمع نہ کرو، کاٹ ڈالو طمع کو، کیونکہ یہ ہمیشہ کا فقر ہے، جو کچھ مل جائے آگے کی طمع تم لالچ کرو گے، وہ تو ختم نہیں ہوتی، اس لیے جتنا ملے اللہ کا شکر اکتفا کر لو۔ مال دنیا کے اوپر قناعت کا درس دیا گیا ہے، یعنی جتنا مل جائے کہ اللہ تیرا شکر ہے، تم نے اتنا دے دیا، یہ بھی تیری عظمت ہے، تیری رحمت ہے، تیری نعمت ہے، مجھے قبول ہے۔ اچھا اس نے پھر کہا کہ زدنی، اور اضافے کا مطالبہ، اضافے کا مطالبہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ عملی دنیا کے نکات نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم فرما رہے ہیں، فوراً حکومت اسلامی کی باتیں اس کے سامنے نہیں کھولتی، فوراً علماء یا طلاب یا مومنین یا ادھر ادھر کی غیبتیں تہمتیں شروع نہیں کر دیں، فوراً شیعہ سنی لڑائی جھگڑے اس کے سامنے نہیں کھول دیے، کس چیز کی طرف رغبت دلائی، عملی دنیا میں جو چیز کام آئے۔ اس لیے بہت بڑے بڑے فلسفے ہم تعلیم کے بیان کرتے رہ جائیں جن سے نہ ہم خود فائدہ اٹھائیں نہ اگلا فائدہ اٹھا سکے، یہ تعلیم کا کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا کہ یہاں سے آپ من اورع الناس، دیکھیں یہ عملی دنیا کے نکات ہیں، یہ بہت بڑے بڑے فلسفوں کے ذریعے سے بیان کرنے والے نکات نہیں ہیں، عملی دنیا کا انتہائی مختصر طور پہ ضابطہ دے رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس حدیث قدسی میں کیا فرما رہا ہے کہ جو حرام چیزیں وہ ترک کر دو، سب سے اورع الناس بن جاؤ گے، تکن من اورع الناس۔ اور پھر خدا کا حساب کتاب اس حوالے سے دقیق ہے، جیسے ذوالنمرہ کا یہ واقعہ بھی آپ کی خدمت میں نشر بھی کیا گیا۔ ایک شخص تھا، نمرہ کہتے ہیں کہ جس کے چہرے کے اوپر کالے یا سرخ قسم کے بدنما دھبے ہوں، دانے نہیں نکلے ہوتے، نشان دھبوں کے پڑے ہوتے ہیں، مثلا کالا سا رنگ ہے اور اس رنگت کے اوپر بھی دھبے ہیں تو بہت عجیب سی ایک بدصورت شکل بن جاتی ہے۔ تو وہ اپنی بدصورت شکل، یعنی ایسی شکل کہ انسان آئینے میں دیکھ کے خود ہی ڈر جائے، تو کیا اس کی قبیح شکل ہوگی، تو اپنی قبیح شکل کی وجہ سے افسردہ رہا کرتا تھا۔ آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، کہا کہ میرے اوپر میرے رب نے کیا چیزیں فرض کی ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پنجگانہ نمازیں تمہارے پہ 17 رکعات فقط فرض کی ہیں، یہ 17 رکعات پڑھ لو کافی ہے۔ یعنی فجر کی 2 رکعتیں، ظہر کی 2 رکعتیں، 4 رکعتیں 6، 4 رکعتیں عصر کی 10، اور مغرب کی 3 رکعتیں 13، اور 4 رکعتیں عشاء کی 17، یہ پڑھ لو کافی ہے۔ کہا کہ اور کیا فرض کیا ہے؟ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر اگر حج کی استطاعت رکھتے ہو حج فرض کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ تمہارے اوپر، ماہ مبارک رمضان کو پالو تو اس شرط پہ تمہارے اوپر 30 روزے اللہ تعالیٰ نے 29 یا 30 روزے فرض اللہ تعالیٰ نے قرار دیے ہیں۔ تو اس شخص نے کہا کہ اور کچھ، کہا کہ پھر تفصیل بتائی، فسر رہا لہو، اس کے لیے تفسیر کی، اس کی تشریح بتائی، 17 رکعتیں اس طرح سے ہیں، حج اور زکوٰۃ اس طرح سے کرنا ہے، روزے اس طریقے سے رکھنے ہیں، اس نے بھی ساری تشریح سنی۔ کہا اس کے علاوہ، کہا کہ یہ انجام دو، یہ تمہارے اوپر فرائض ہیں سارے۔ کہا کہ میں قسم بخدا جو اللہ نے، میرے رب نے میرے اوپر فرض کیا ہے، اس سے زائد میں ایک بھی عمل انجام نہیں دوں گا۔ اب خواہش تو ہوتی ہے، مستحبات بھی ہیں، جیسے ابھی آپ جد و جہد کا پڑھ رہے ہیں کہ اجتہاد ان کا بار بار کلمہ وارد ہوا ہے کہ سخت جد و جہد کرو، یا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، قرآن کی آیت ہے جو ہمارے میں یا ہماری راہ میں یا ہماری ذات میں جد و جہد کرتے ہیں، یعنی پوری اپنی توان لگا دیتے ہیں۔ اب اس کے یہ تقاضا کرتا ہے توان لگانے کا کہ آپ بہت سارے اعمال صالح انجام دیں، لیکن اس نے قسم کھا کے کہا جتنا میرے اوپر فرض کیا ہے میرے رب نے وہ تو انجام دوں گا۔ یہ جیسے یہی حدیث ہمارے سامنے کہ ما حرمت علیک، تیرے اوپر جو میں نے حرام قرار دیا ہے اس سے اجتنب ما حرمت علیک، اس سے بس اجتناب کرو، تکن من اورع الناس۔ اب یہ مرتبہ تو وہ پار ہے کہ تم حرام کاموں سے بچ جائے، واجبات کو انجام دے، لیکن ایک شکوے کے انداز میں کہا اس نے، کہا کہ میں اب میرے رب نے جتنا میرے اوپر فرض کیا ہے اس سے زائد ایک ذرہ بھی نہیں انجام دوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لما یا ذا النمرہ، کیوں اے ذو نمرہ، کیوں تم انجام نہیں دو گے؟ تو اس نے کہا کہ آپ نہیں دیکھتے کیا میری قبیح بدصورت شکل اللہ نے عطا کی ہے؟ شکوہ کیا، کیونکہ میں شکل بنانے میں تو ہم کوئی اختیار نہیں رکھتے نا، کسی کو خوبصورت شکل دیتا ہے اللہ تعالیٰ، کسی کو بدصورت شکل اللہ تعالیٰ عنایت کرتا ہے، اور وہ بھی اس کی آزمائشوں میں سے ہے۔ مثلا ممکن ہے والدین دونوں بدصورت ہوں، بچہ بہت خوبصورت ہو، بدصورت بھی ہو سکتا ہے خوبصورت بھی ہو سکتا ہے، والدین دونوں ہی بہت خوبصورت ہوں، بچہ جو ہے وہ انتہائی بدصورت ہے۔ وہ بہت سارے ایسے نمونے دنیا میں موجود ہیں، اس لیے خوبصورتی بدصورتی وہ والدینوں سے تعلق نہیں رکھتی، یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے۔ تو اور دنیاوی معیار ہے، روح کا معیار بھی نہیں ہے، کیونکہ ایک خوبصورتی ظاہری چہرے کی اور ایک خوبصورتی کس کی ہے؟ روح کی ہے۔ قرآن کریم نے ذکر کیا ہے کہ وَحَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُمْ فِي قُلُوبِكُمْ، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے محبوب قرار دیا ایمان کو، اور اسے تمہارے قلوب کی کیا ہے؟ زینت، خوبصورتی قرار دیا ہے۔ اس لیے روح کی خوبصورتی تو ایمان سے ہے، وہ ذوالنمرہ وہ مقدار حاصل کر رہا ہے، یعنی روح اس کی خوبصورت تھی، لیکن یہ شکوہ تھا کہ میرے رب نے کیا مجھے اس دنیا کے اندر مقام دیا۔ اب اللہ سے شکوہ کیا، اسی وقت جبریل امین علیہ السلام اتر آئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور فرمایا کہ ذوالنمرہ کو اللہ کی جانب سے سلام پہنچا دیں کہ اللہ سلام اسے کر رہا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا السلام علیکم، تمہارے اوپر سلام ہو، اللہ اس کے اوپر سلام بھیج رہا ہے، اور اس کو یہ خبر دے دے کہ کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ جب میں تمہیں محشور کروں تو جمال جبریل میں تم ڈھلے ہوئے ہو، یعنی خوبصورتی جبریل تمہارے اوپر آیا ہوں۔ جبریل امین بہت خوبصورت، چونکہ جو جتنا کمال رکھتا ہے اتنا خوبصورت ہے۔ یہ فلسفہ انشاءاللہ دوبارہ کسی ٹائم کسی حدیث کے ضمن میں آئے گا۔ کمال جمال کو جنم دیتا ہے، جمال پہلے نہیں ہے، کمال پہلے ہے۔ حتیٰ کہ ظاہری جمال بھی اسی طرح سے ہے کہ اگر کسی کو کوئی چہرہ خوبصورت لگتا ہے تو وہ اس کی نظر میں متناسب
جو اجزاء اور متناسب جو اس کے اعضاء ہیں وہ متناسب طریقے سے چونکہ خلقت میں پیروئے گئے ہیں، تو یہ کمال کو جنم دے رہے ہیں۔ اتنے تناسب کے ساتھ چیزوں کا آپس میں جڑ جانا یہ پھر کمال جمال کو جنم دیتا ہے۔ کمال کے بغیر خوبصورتی اور جمال وجود نہیں رکھتا۔ تو جبریل امین علیہ السلام سب سے باکمال ہستی ہیں، یعنی ان کی محبت کو واجب یا فرض قرار دیا گیا ہے۔ قرآن کریم کی بعض آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ ان سے دشمنی کرنے والا اللہ کا اور رسول کا دشمن ہے۔ احترام لازم ہے جناب جبریل کا، اس قدر باکمال ہستی ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کے پاس وہی لے کے آتے تھے۔ جناب سیدہ سلام علیہ السلام کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بار بار آیا کرتے تھے۔ کانا یأتیہا جبریل کہ روایتوں کے الفاظ ہیں۔ بہرحال ان ہستیوں کے پاس آتے تھے، اور کس قدر خوبصورت اور کس قدر زیبا ہیں۔ تو ذو نمیرہ کو کہا کہ میں جبریل والی خوبصورتی تمہیں عطا کروں گا، راضی نہیں ہوں؟ تو اس نے کہا کہ اے رب میں راضی ہوں، میں تیری اس کی بات کے اوپر راضی ہوں، اور قسم کھاتا ہوں کہ اس قدر میں عبادتیں انجام دوں گا، لَأَزِيدَنَّكَ اس قدر زیادہ تیری خاطر کروں گا، اعمال اس قدر زیادہ، حَتَّى تَرْضَى تو مجھ سے راضی ہو جا۔ آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہاں سے اب آغاز کس طریقے سے، اور آگے اپنے اس لیے ظاہری دکھ اور غم، ظاہری حالت کے اوپر کوڑے نہ انسان، اللہ تعالیٰ سے شکوہ، یعنی خدا خبر رکھتا ہے کہ کیا ہے اس کا، لیکن اس کے بدلے میں جو دے رہا ہے وہ آشکار کر دے۔ وہ یہی تقاضا کرے گا جیسے ذوالنمیرہ نے تقاضا کیا، پروردگار مجھے اسی حالت میں رکھ، میں نے وہ والا اجر لینا ہے، وہ والی صورت اور وہ والی دنیا میں جو میرے لیے تو نے بہترین چیز رکھی ہے وہ مجھے چاہیے۔ لہٰذا آپ نے اس جگہ پہ ملاحظہ کیا کہ یہ جو حدیث قدسی ہے، یہ حدیث قدسی حقیقت میں ایک دقت کو ہمارے سامنے آشکار کرتی ہے، اور وہ کیا ہے کہ ورع کا آغاز کا عمل کیا ہے، حرام کو ترک کر دے بس، اور حرام کو ترک کرنے کے لیے ایک قدم ہمیں پیچھے ہٹنا پڑے گا۔ حرام مثلا بارڈر لائن ہے، تو بارڈر لائن سے ہمیں چند کلومیٹر دور زندگی بسر کرنے پڑے گی۔ اس کو کہتے ہیں کہ لا یعنی جو تم سے تعلق نہیں رکھتی اس عمل کو ترک کر دو۔ وہ تم سے ایک بات، ایک نگاہ، ایک سماعت کی تمہارے کانوں میں پڑنے والی آواز، ایک عمل جو تم سے تعلق نہیں رکھتا تو تم کیوں اس کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرتے ہو؟ مثلا دو افراد آپس میں ایک دوسرے کی باتیں کر رہے ہیں، میں کیوں اس کے کان لگا کے سنوں؟ مثلا نہ ادھر ادھر بہت ساری چیزیں گھوم پھر رہی ہیں، میں کیوں ان کی پر نگاہیں ڈال ڈال کے دیکھوں؟ ایک جستجو انسان کی ہوتی ہے، خلقت الہی کو جانے، چیزوں کو جاننے کے اعتبار سے عیب نہیں ہے، لیکن بیجا اپنے نفس کو مشغول کرنے میں خوبی نہیں ہے، یہ حرام کی طرف آہستہ آہستہ لے آتی ہے۔ حدیث نمبر 8 کو دیکھیں، اور آج کے درس میں ہم اس کو آخری حدیث قرار دیتے ہیں کہ حفص بن غیاث وہ نقل کرتے ہیں کہ سألت ابا عبداللہ علیہ السلام عن الورع، میں نے امام صادق علیہ السلام سے ورع کے بارے میں سوال کیا کہ من الناس کہ لوگوں میں جو ورع ہے، لوگ کس طرح لوگوں سے، مثلا لوگوں میں رہتے ہوئے ورع کو کیسے اختیار کروں؟ عن الورع من الناس، یعنی یہ لوگ کس طرح ورع اختیار کریں، یا لوگوں میں ہم جو زندگی بسر کرتے ہیں ہم کس طریقے سے ورع کے مرحلے کو حاصل کریں۔ امام صادق علیہ السلام نے یہ جو حدیث قدسی، کیونکہ پہلے مرحلے کو آغاز عملی دنیا میں فوراً قدم رکھنے کا درس اہل بیت علیہ السلام دیتے ہیں، لہٰذا ان متعدد روایات ہیں جس میں مذمت کی گئی ہے کہ خالی علم کے ڈھیر مال نہ لگاتے چلے جاؤ، ایک علم کے مطابق عمل کر سکتے ہو تو وہ علم نافع ہے تمہارے لیے، ورنہ تو نفع تمہیں نہیں دے رہا علم۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع، عصر کی تعقیبات میں بھی آپ یہ دعا پڑھتے ہیں کہ بار الہ میں پناہ مانگتا ہوں ایسے علم سے کہ جو مجھے نفع نہ دے۔ لہذا علم نافع ہم نے بنانا ہے، علم تو بہت ساری امور ہیں، انسان تو ظلمت جہالت میں ڈوبا ہوا ہے، لیکن علم کو نفع بنانے کی خاطر وہ اختیار کرے میرے لیے نفع بخش ہو۔ لہذا امام صادق علیہ السلام کا جواب اس میں سنیں، فقال الذی یتورع عن محارم اللہ عز وجل، یعنی لوگوں میں کون ورع والا ہے فرد، مثلا الورع من الناس، یعنی یہ جو لوگ اعمال انجام دیتے ہیں ہم کیسے پہچانیں کہ یہ شخص صاحب ورع ہے؟
ہمارے ہاں علماء جب کسی عالم کی تائید فرمایا کرتے تھے، آج کے دور میں یہ اجازہ لکھنے کا رواج تقریباً ختم ہو چکا ہے، تو اس میں یہ صفت اس طرح سے بیان کیا کرتے تھے، الورع، مثلا عالم، الجلیل، الورع، الثقہ، اس طرح سے ورع آتا تھا، یعنی وہ یہ بات بیان کریں گے میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ حرام کاموں سے بچتا ہے۔ الورع من الناس، لوگوں میں رہتے ہوئے کس طرح سے ایک بندہ ورع اختیار کرے، مراد کیا ہے؟ یعنی لوگ ہمارے پاس اعمال انجام دے رہے ہیں، ہم لوگوں میں کیسے پہچانے یہ صاحب ورع ہے؟ یا کیا ہمارے پاس معیار ہے کہ کوئی صاحب ورع بن جائے؟ وہ معیار کیا ہے؟ الذی یتورع عن محارم اللہ عز وجل، لوگوں میں وہ شخص صاحب ورع ہے جو اللہ عز و جل کی حرام کردہ چیزوں سے اجتناب کرے۔ یہ ہمارے پاس تھی، کیونکہ حدیث نمبر 9 وہ مزید دقت کے ساتھ عملی دنیا میں لے کے آتی ہے۔ ہم بعض احادیث جو ہیں وہ الکافی کے دیگر ابواب سے پڑھتے ہیں، کیونکہ یہ جو اجتناب محارم ہے، اس اجتناب محارم کے معیار کو بھی ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے کہ الکافی میں جلد نمبر 2 میں ہی باب اجتناب محارم ہے، یہ آئے گی حدیث دوبارہ، کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے موسیٰ کلیم اللہ سے جو مناجات کی، ان میں سے ایک مناجات یہ تھی کہ اللہ ہم کلام ہو رہا ہے موسیٰ علیہ السلام سے، ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے مناجات کر رہے اور ایک دفعہ اللہ موسیٰ علیہ السلام سے، بہت ایک عظیم مرتبہ ہے۔ فرمایا یا موسیٰ ما تقرب الی المتقربون، کہ میرے طرف تقرب اختیار کرنے والے جن چیزوں کے لیے، جن چیزوں کے ذریعے سے تقرب اختیار کرتے ہیں، کیونکہ آپ نے جب قریب ہونا ہے تو کسی شے کے ذریعے سے قریب ہوں گے نا، ذکر ہے، دعا ہے، جیسے آپ نے مثلاً کسی کے گھر پہ کے پاس جائیں گے اور اس سے آپ قریب ہونا چاہتے ہیں، کسی شخص کے قریب ہونے کا کیا طریقہ کار ہے؟ اس سے آپ ملاقات زیادہ کریں، اس سے گفتگو آپ زیادہ کریں، اس کی مدد کریں، اور جو اسے چیزیں پسند ہیں اسے انجام دیں، یہ شخص دوسرے شخص سے کیا ہے؟ قریب شمار ہوگا۔ اس لیے ہمیشہ کوئی ایسی چیز وجود میں آتی ہے کہ جس کا سہارا لے کے کسی کے قریب ہوا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا چاہتا ہے، وہ کیسے قریب ہو اللہ تعالیٰ کے؟ یہاں پہ بیان فرما رہے ہیں کہ موسیٰ جتنے بھی متقرب، جو قریب ہونے والے میرا تقرب حاصل کرتے رہے ہیں، بمثل الورع عن محارمی فإنی ابیحہم جنات عدن لا اشرک معہم احدا، کہتے ہیں کہ محارم سے ورع اختیار کرنے کی مثل جو قربت کا ذریعہ یہ بنتا ہے، کوئی بھی اور عمل اتنا ذریعہ نہیں بنتا۔ فإنی ابیحہم، ایسے افراد جو حرام کاموں سے ورع اختیار کرتے ہیں، حرام کاموں کو ترک کر دیتے ہیں، وہ ان کے لیے میں کیا قرار دیتا ہوں؟ ان کے لیے میں جنات عدن کو مباح قرار دے دیتا ہوں، لا اشرک معہم احدا، اور ان جنات عدن میں ایک فرد کو بھی میں ان کا شریک نہیں قرار دوں گا۔ اس لیے آپ نے ادھر ملاحظہ کیا کہ کس طریقے سے ورع کا جو ہے وہ ایک معیار، تقرب کے منازل جو طے کی جاتی ہیں، وہ تقرب کی منازل وہ اسی طریقے سے طے کی جاتی ہیں۔ اور ہمارے پاس اس میں امر میں کئی احادیث ہیں کہ جس میں آپ نے دیکھا اصحاب کا معیار، کیونکہ اصل موضوع آج ہمارا یہی تھا، مومن کا معیار، شیعہ کا معیار، شیعہ کے معیار سے اس آخری روایت کو جو ایک اور باب میں باب المومن میں آئی ہے کہ اس یہ بھی ہمارے پاس آپ ایک نو معتبر احادیث میں سے التحقیق قرار دے سکتے ہیں کہ اس میں عبداللہ ابن ابی عفور بیان فرماتے ہیں کہ ان شیعۃ علی، امام علی علیہ السلام کی شیعہ کون کہلائیں گے؟ پہلے جعفری ہونے کا معیار دیکھا، صحابی ہونے کا معیار دیکھا، شیعہ ہونے کا معیار۔ علی علیہ السلام کا شیعہ کون ہے؟ کانوا خمس البطون ذبل الشفاہ اہر رأفت، کہ ان کے پیٹ جو ہیں وہ اپنے کمر کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، ہونٹ خشک ہیں، یعنی یہ ہونٹ یا ذکر الہی کی وجہ سے یا روزے رکھنے کی وجہ سے ان کے جو ہے پیٹ وہ مثلاً جو ہے وہ کمر سے لگے ہوئے ہیں۔ اور کیا ان کی خوبی بیان کی گئی ہے؟ اہل رأفت ہیں۔ ہم یہ رفق کا مضمون پڑھ چکے ہیں، رفق کا یہ حدیث جو ہے یہ ہمارے ہاں یعنی یہ اوصاف اور یہ حدیث کے جو کلمات ہیں مختلف
ہمارے پاس محدثین نے اپنی کتب میں ذکر کیا ہے۔ ایک ایک اس کی صفت اہمیت کی حامل ہے۔ نمبر ایک، کیونکہ ممکن ہے کسی کے پیٹ نہ لگے ہوں، کیونکہ پیٹ لگنے کے لیے کمر کے ساتھ بعض کا کوئی آپریشن ہوتے ہیں، پیٹ انسان کا پھولا رہ جاتا ہے، کوئی اور وجہ بعض اوقات بن جاتی ہے، لہذا صرف اس کو پکڑ کے ہم سارا کا سارا معیار نہیں قرار دے سکتے، اس سے آگے بھی ہمارے پاس معیارات ہیں۔ بہرحال حدیث آگے بیان کرتی ہے کہ اہل رأفت، اہل رأفت ہیں، وعلم، اہل علم ہیں، وحلم، اور حلم ان کے اندر پایا جاتا ہے۔ یعرفون بالرہبانیت، یہ رہبانی مثبت رہبانیت ہے، وہ رہبانیت سے پہچانے جاتے ہیں، یعنی وہ حقوق پورا کرنے کے بعد مخلوق سے تعلق قائم کرنا چھوڑ دیتے ہیں، راتوں کو اللہ کے لیے تنہائیاں اپنی آباد کرتے ہیں۔ رہبانیہ یا راہب یا رہبان اللیل کہ رات کو جاگنے والے، یعنی تنہائیوں میں جانے والے، خلقت سے منہ موڑ لینے والے، صرف اللہ کی طرف توجہ کرنے والے۔ فَأَعِينُوا عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ، جس کے اوپر تم لوگ ہو اس امر میں تم لوگ میری مدد کرو۔ اعینو یعنی تم لوگوں پر لازم ہے کہ میری مدد کرو، امام مدد ہم سے چاہ رہے ہیں۔ کس کے اوپر مدد؟ یعنی یہ امر امامت کے اوپر مدد چاہیے، وہ کیسے ہوگی؟ بالورع واجتہاد، وہ ورع اور اجتہاد، سخت اللہ کی راہ میں جاری، یعنی جتنی توان ہے پوری کی پوری خرچ انسان کر دے۔ تو آپ نے ادھر دیکھا شیعہ ہونے کا معیار، صحابی ہونے کا معیار، مومن ہونے کا معیار، اللہ تعالیٰ کے قریب ترین اگر کوئی ہونا چاہتا ہے تو وہ راتوں کو طولانی عبادتوں کی بجائے حرام کاموں سے اپنے آپ کو اجتناب کرنا شروع کر دے، اپنے آپ کو حرام کاموں سے بچانا شروع کر دے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اپنے قریب ترین ہستی قرار دے دے گا۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطاہرین۔